ARC اہل سنت ریسرچ سینٹر کے پاس ایک سوال آیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کے محرم الحرام میں اور خاص عاشورہ کے دن شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب بحوالہ حدیث یا اولیاء و علماء اور اسلاف اہل سنت سے عطا فرمائے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ تفصیلی باتیں بھی جان لینا ضروری ہے تاکہ جواب سے متعلق جو کچھ شبہات پیش آ سکتے ہیں وہ دفع ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا غمزدہ ہونا، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر آدمی کا اختیار نہیں۔ دل غمزدہ ہوتا ہے تو غیر اختیاری طور پر چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آدمی کا غم زیادہ ہو تو کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں، کبھی ضبط کرتا ہے تو سسکیاں نہیں نکلتی، اور کبھی بے قابو ہو جاتا ہے تو چیخیں بھی نکل پڑتی ہیں۔ دوسری چیز ہے غم کا اظہار کرنا اور غم منانا۔ مثلا اظہار غم کے لیے غم کی مجلسیں منعقد کرنا، سینہ پیٹنا، چہرے پر ضربے لگانا، اس طرح کا عمل شریعت میں حرام ہے۔ شریعت میں خوشی کے موقع پر اظہار خوشی تو مشروع ہے، لیکن مصیبتوں کے ایام کو بطور غم منانا مشروع نہیں ہے، بلکہ شریعت میں غموں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میت کی موت کا سوگ 3 روز اور عورت پر شوہر کی موت کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک ہے۔ اس کے بعد میت کے گھر والوں کو تعزیت کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے، چنانچہ البنایا شرح الہدایہ میں ہے انہ یعزی الی 3 ایام ثم یترک کی لا یتجدد علیہ الحزن۔ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ 3 دنوں تک میت کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرے، پھر تعزیت پیش کرنے کا سلسلہ موقوف کر دے تاکہ غم تازہ نہ ہوتا رہے۔ اگر شریعت میں غم منانا مشروع ہوتا تو رحمت عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر ماہ ربیع الاول شریف میں غم منانا مشروع ہوتا، لیکن اس ماہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا مشروع ہے، وفات کا غم منانا مشروع نہیں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں یہ تحریر فرمایا ہے، وَدَلَّتْ قَوَائِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَحْسُنُ فِي هَذَا الشَّهْرِ إِظْهَارُ الْفَرْحِ بِوِلَادَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم دون إِظْهَارِ الْحُزْنِ فِيهِ۔ شرعی قواعد اس بات کی دلیل ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا مستحسن ہے، اس ماہ میں غم منانا مشروع نہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ماہ ربیع الاول یا کسی اور ماہ میں غم منانا مشروع نہیں ہے تو کسی اور کی وفات کا غم منانا کیوں کر مشروع ہوگا؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں یہ تحریر فرمایا ہے، قال ابن رجب فی کتاب اللطائف فی ذم الرافضہ حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما لأجل قتل الحسين لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف ممن دونه۔ اس عبارت کا ترجمہ امام ابن رجب نے کتاب اللطائف میں رافضیوں کی مذمت بیان فرمائی ہے، کیونکہ انہوں نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عاشورہ کے دن کو یوم غم کے طور پر منایا،
جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مصیبتوں اور ان کے وصال کے دنوں کو یوم ماتم کے طور پر منانے کا حکم نہیں دیا ہے تو آپ سے جن کا رتبہ کم ہے ان کا ماتم کیوں کر صحیح ہوگا؟ بعض لوگ حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض صوفیاء کرام کے عمل کا حوالہ دے کر رافضیوں کے ماتم کے جواز کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ حضور مخدوم سمنانی اور دیگر مشائخ کرام قدست اسرارہم نے یا عاشورہ کے دن یا کسی بھی دن ہرگز ماتم نہیں کیا ہے اور غم نہیں منایا ہے۔ ہاں، مجالس ذکر شہادت کے انعقاد کا اہتمام ضرور فرمایا ہے۔ مشائخ کرام احباب کے ساتھ شہدائے کربلا کا ذکر فرماتے تھے۔ میدان کربلا میں سبط رسول محبوب سید المرسلین امام حسین اور آپ کے اہل خانہ و رفقا پر ہونے والے مظالم کو یاد فرماتے تھے تو اصحاب دل مشائخ و صوفیاء کرام کے دلوں پر رقت طاری ہوتی تھی اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ بعض احباب بے قابو ہو کر سخت گریہ و زاری کرتے تھے تو دوسرے احباب انہیں صبر و ضبط کی تلقین کرتے تھے۔ مشائخ اہل سنت کا طریقہ بس اتنا ہی تھا، وہاں نہ غم منانا تھا نہ ماتم کرنا۔ الحمدللہ اسلاف کے اسی طریقے پر آج بھی علماء و مشائخ اہل سنت عمل کر رہے ہیں۔ عاشورہ کے دن مجالس ذکر شہادت کے انعقاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت و جماعت ذکر شہادت اور تذکرہ شہدائے کربلا کرتے، سنتے اور سناتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو سن کر ہر سچے سنی مسلمان کا دل مغموم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے رائے پور چھتیس گڑھ کے بعض سنی بھائیوں نے بیان کیا کہ حضور شیخ اعظم مولانا سید اظہار اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین کچوچھا شریف جب عاشورہ کے دن شہدائے کربلا کا ذکر فرماتے تھے تو رونے لگتے تھے، پھر اتنے بے قابو ہو جاتے تھے کہ امام عالی مقام کی شہادت کو بیان نہیں کر پاتے تھے اور روتے ہوئے اپنے بیان کو ختم فرما دیتے تھے۔ اس عمل کو نہ غم منانا کہا جائے گا نہ ماتم کرنا۔ یہاں کچھ لوگ ماتم اور غم منانے کے جواز پر یہ دلیل بھی پیش کر دیا کرتے ہیں کہ کوئی شخص جب اپنے باپ کا 20واں 40واں اور برسی منا سکتا ہے تو عاشورہ کے دن غم شہدائے کربلا کیوں نہیں منا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیجا 10واں 40واں برسی میت کے غم کے لیے نہیں منایا جاتا، بلکہ میت کی روح کو ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ یہاں اظہار غم مقصد نہیں ہوتا اور روافظ کا مقصد اظہار غم ہوتا ہے، لہذا 40واں برسی وغیرہ کو ماتم کی دلیل بنانا درست ہرگز نہیں ہے۔ یوم عاشورہ شیعوں رافضیوں کے لیے یوم ماتم ہے اور اہل سنت کے لیے یوم صبر ہے۔ رافضیوں کے نزدیک اس دن غم منانا ماتم کرنا واجب ہے اور ان کے نزدیک بہرحال عاشورہ کے دن نکاح و شادی کرنا حرام ہے۔ محرم الحرام کے کسی بھی دن یا خاص عاشورہ کے دن نکاح و شادی کرنے کے حرام و ناجائز ہونے پر اگرچہ کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن اس دن شادی بیاہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ عاشورہ کے دن شادی بیاہ نہیں کرتے بلکہ کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ناپسند اس لیے نہیں کہ رافضیوں کی طرح اس کو وہ حرام و ناجائز سمجھتے ہیں، بلکہ اہل سنت عاشورہ کے دن شادی بیاہ کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ یہ دن شہدائے کربلا کو یاد کرنے کا ایک خاص دن ہے، یہ نفل روزہ رکھنے کا دن ہے، مجالس ذکر اہل بیت و شہدائے کربلا کے انعقاد کا دن ہے، لہذا اس دن شادی بیاہ کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے۔ نہ عاشورہ کے دن شادی کرنے سے مطلقاً پرہیز کرنا رافضیت ہے، نہ اس دن شادی کرنے کو جائز سمجھنا نسبیت ہے۔ جائز سمجھنے کے باوجود اس کو نامناسب سمجھنا اور اس سے پرہیز کرنا اہل سنت کا طریقہ ہے، اور اس دن کو یوم ماتم سمجھ کر اس دن نکاح کرنے کو حرام سمجھنا
شیعوں رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے افراد کا اس مسئلے کو لے کر ایک دوسرے پر رافضیت یا ناصبیت کا الزام رکھنا زیادتی ہے، یہ باہمی انتشار کا سبب ہے۔ اس قسم کے سوالات اٹھا کر اہل سنت میں انتشار پھیلانا دشمنان اسلام کا اصل مقصد ہے، لہذا عوام اہل سنت کو چاہیے کہ غیر ضروری مسائل میں پڑھ کر آپسی اختلاف و انتشار کے شکار نہ ہوں۔ واللہ اعلم۔ محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله